یہی وہ موقع تھا جب انتہائی دکھ اور ملال کے عالم میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العزت کے حضور دست دعا دراز کیا اور عرض کیا اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب کہ الہ العالمین اس دین کی تقویت، اس کی ترویج اور اس کی اشاعت کے لیے دو نام پیش کرتا ہوں، ان میں سے اپنے محبوب نام کو میرے حوالے فرما، میری جماعت میں شامل فرما۔ ایک اس میں سردار ہے ابو جہل، اور ایک اس میں جلالت کا بادشاہ ہے جس کے پاس رعب ہے، دبدبہ ہے، سہولت ہے اور حسن انتظام کی خوبی سے وہ مالا مال ہے، عمر ابن خطاب۔ ان دو میں سے کوئی ایک میری جھولی میں ڈال دیں۔ تو کتب میں آتا ہے کہ عشاء کے لگ بھگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ دعا کی تو اللہ کا غیبی نظام چلنا شروع ہو گیا۔ اگرچہ اس وقت تک ظاہری اور اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت نہیں دی جاتی تھی، تاہم خفیہ دعوت پر بھی بہت سے گراں قدر لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو چکے تھے۔ خاص طور پر ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اعزہ اور اقربا بھی شامل تھے، جیسا کہ ان کے چچا زاد بھائی جن کا نام زید تھا، ان کے بہنوئی سعید ابن زید، ان کی ہمشیرہ محترمہ حضرت فاطمہ، اور ایک اور عزیز تھے ان کے حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ ان کی ایک کنیز اور خادمہ بھی مسلمان ہو گئی ہیں، تو انہیں بڑا طیش آیا، آگ بگولا ہو گئے۔ تلوار اٹھائی اپنے گھر سے اور دل میں یہ ارادہ کیا کہ آج شمع رسالت کو بجھا کر دم لوں گا۔ ان کے تیور جلالی تھے، مکہ کی گلیوں میں تلوار کو نیام سے نکال کر چلنا یہ بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ جیسے کہ آج کل بھی ہمارے دور میں اگر کوئی شخص اسلحہ اعلانیہ طور پر گلی محلے میں لے کر چلے تو لوگ اس سے پوچھیں گے بھائی کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ تو اسی طرح حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے روکا عمر بن خطاب کو اور پوچھا کہ کیا ارادہ ہے عمر، یہ تمہارے تیور اتنے جلالی کیوں ہیں؟ کیا قصد ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیا کرنے لگے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا کہ محمد کی شمع بجھانے جا رہا ہوں۔ تو نعیم نے پوچھا کہ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے بھائی؟ تو عمر کہنے لگے کہ ان کا دین مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ان کی توحید مجھ سے گوارا نہیں ہوتی، اور باقی سب کو تو چھوڑو، میرے اہل خانہ بھی سنا ہے کہ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو بس میں جا رہا ہوں ارقم کے گھر اور جا کر دو ہاتھ کرتا ہوں۔ اب حضرت نعیم بن عبداللہ معاملے کی سنگینی سے آگاہ ہوئے تو فوراً اپنے دل میں سوچا کہ سر دست تو میں ذرا ان کو ڈی ٹریک کرتا ہوں تاکہ میں جلدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سارا معاملہ عرض کروں اور ان کی حفاظت کا نظم بنایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً کہا عمر دوسروں کی چھوڑو، تمہیں معلوم ہے تمہاری بہن فاطمہ بھی مسلمان ہو چکی ہیں۔ حضرت عمر حیران ہو کہنے لگے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ان کا ہاں ابھی ان کے گھر سے ہو کر آ رہا ہوں، اندر سے قرآن سنائی دے رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور زیادہ غصے میں آئے اور راستہ بدل کر اپنی ہمشیرہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ باہر کھڑے ہوئے تھے دروازے پر تو اندر سے قرآن کریم کی مد بھری دھیمی دھیمی آواز ان کے کانوں میں پڑنا شروع ہو گئی۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ استاذ تھے، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ استاذ تھے، اور حضرت سعید ابن زید اور ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ یہ دونوں قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر تو حضرت عمر قرآن سنتے رہے،
اور قرآن کریم کی نکتہ آفرینی، قرآن کریم کی تاثیر ان کے دل میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ پھر اچانک انہوں نے خود کو سنبھالا کہ اوہو یہ کیا، میں تو کچھ اور کرنے آیا ہوں اور ہونے کچھ اور جا رہا ہے۔ تو فوراً انہوں نے دروازہ زور زور سے صرف بجایا ہی نہیں، دھڑ دھڑایا۔ تو حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں آیا، میرا بگڑا ہوا بھائی آیا ہے۔ تو انہوں نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے تو وہاں منظر ہی عجیب تھا۔ کلاس لگی ہوئی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، قرآن کریم رکھا ہوا ہے، استاذ بھی موجود ہیں، شاگرد بھی موجود ہیں۔ تو فوراً حضرت خباب ابن ارت کی طرف ہاتھ اٹھایا تو حضرت فاطمہ نے آ کر ان کا ہاتھ روکا۔ حضرت سعید ابن زید پر ہاتھ اٹھایا تو حضرت فاطمہ سامنے آ گئی اور ان دونوں حضرات سے کہا میرا بھائی آیا ہے، میں خود اس کا سامنا کروں گی، آپ لوگ ایک طرف ہو جائیے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فاطمہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب سمجھا کہ اب اس بات کو واضح کر دیا جائے، تو فرمایا ہاں بھائی میں مسلمان ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، اتنا بڑا فیصلہ تم نے کر لیا، مجھ سے مشورہ بھی نہیں کیا؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اس میں مشورہ سے زیادہ قسمت کا دخل ہوتا ہے، اس کے کرم کا دخل ہوتا ہے۔ اس نے کرم فرمایا، میرا دل دین کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ فقدی ما انت قاض، اب جو آپ کر سکتے ہیں کر لیجئے، مارنا ہے مار لیجئے، جان لینی ہے لے لیجئے۔ میں بھی اعلان کرتی ہوں ایک جان تو کیا 1000 جانیں بھی اللہ مجھے دیتا جائے تو ساری کی ساری دین اسلام پر اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کرتی چلی جاؤں گی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آئے اور اپنی چھوٹی بہن کو مارنا شروع کیا، خوب مارا، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ جب اپنی بہن کے چہرے سے خون بہتا دیکھا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلٹ فیل ہوا کہ اوہو یہ میں کیا کر رہا ہوں، ایک عورت پر ہاتھ اٹھا رہا ہوں، یہ تو میری مردانگی کے خلاف ہے۔ تو ہارے ہوئے جرنیل کی طرح تھک کر بیٹھ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر کیوں رک کیوں گئے ہو، تھک گئے ہو یا گلٹ فیل ہو رہا ہے، شرم محسوس کر رہے ہو؟ عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے میں بھی اسی باپ کی اولاد ہوں، جس ماں کا دودھ پی کر تو کفر میں پکا ہو گیا نا، اسی ماں کا دودھ پی کر میں اسلام میں پختہ ہو گئی ہوں، رکتے کیوں ہو، جو کر سکتے ہو کر لو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ، ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ نا۔ اب جب عمر کی بدلی ہوئی آواز ان کے استاذ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑھی تو وہ فوراً سامنے آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے فرمایا عمر وہ ہم تمہیں دکھائیں تو، لیکن اس کا کچھ پروٹوکول ہے، قرآن کریم کا کچھ آداب ہیں، احترام ہے، اور اس میں اولین بات یہ ہے کہ وہ ناپاک آدمی کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا، تم پہلے وضو کر لو تو ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کروایا اور ان کی جھولی میں قرآن کریم کا نسخہ رکھ دیا۔ چند آیات سورہ حدید کی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ یہاں تک اللہ نے اپنی قدرتوں کا بیان کیا، اپنی اتھارٹی بیان فرمائی، اپنی طاقت کا اظہار فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے امر کیا، حکم دیا آمنوا باللہ ورسولہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چونکہ پڑھے لکھے، میں عرض کر چکا آپ کے سامنے، ایک جہاں دیدہ، ستم چشیدہ اور بہت ہی سمجھدار انسان تھے۔ وہ صرف قرآن پڑھ تو نہیں رہے تھے، قرآن تو ان کے دل میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے چیلنج تھا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں اس جیسا؟ کیوں کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہو، کیوں کسی اور کی اقتدا کرتے ہو، کیوں کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنائے پھرتے ہو، کیوں کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ میں ہوں نا، مجھ جیسا کوئی ہے اور جب کوئی اور نہیں ہے تو آمنو باللہ ورسولہ، تو مجھ پر ایمان لاؤ نا، اپنے عقائد کو ٹھیک کرو، میری توحید کا اعلان کرو، میرے محبوب کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے
کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ خباب ابن ارت نے حضرت عمر کو کھڑے ہو کر گلے لگایا، سعید ابن زید نے ان کا ماتھا چوما، بہن نے اپنے بھائی کے ہاتھ پر بوسہ دی، اور اسی وقت یہ پوری جماعت انہوں نے مشورہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں، آپ کا انتظار بھی فرما رہے ہیں۔ وہاں سے روانہ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں، اسی کیفیت میں کہ تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، میان سے باہر ہے، ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں جو پہرے پر صحابی تھے انہوں نے عمر کو اس حالت میں آتے دیکھا تو فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ حضرت وہ خطاب کا بیٹا آ رہا ہے اور اس کے تیور خطرناک ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار بھی میان سے باہر ہے، کیا جائے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے اور فرمانے لگے آنے دو اس کو، اگر تو نیت ٹھیک لے کر آیا ہے تو ہمارا بھائی ہے، ہم اس کو مرحبا کہیں گے، لیکن اگر برے ارادے سے آیا ہے تو کعبے کے رب کی قسم اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا کر دکھاؤں گا۔ اتنے میں اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اپنے محبوب کے پاس کہ میرے محبوب عمر آیا نہیں ہے، بھیجا جا رہا ہے، اس کی دل شکنی نہ ہونے پائے، اس کو اپنے سینے سے لگا دیجیے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی متانت اور سنجیدگی سے پوچھا عمر کیسے آئے ہو؟ عرض کیا سر لینے کے ارادے سے نکلا تھا، جان دینے کے ارادے سے حاضر ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا لک ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، عمر کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا جب تجھ جیسا سمجھدار، زیرک، پڑھا لکھا آدمی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بے ساختہ وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے ہوئے، اس کی زیارت سے اپنے دل کو مسرور کرتے ہوئے یہی کلمہ شہادت ان کے سامنے بھی دہرایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں عمر کے اسلام لانے پر اس قدر خوشی ہوئی کہ بے ساختہ وہ عمل ہوا جو آج تک نہیں ہوا تھا، کہ ہم سب نے مل کر تکبیر کا نعرہ بلند کیا، اور اس قدر اونچی آواز سے کہ مکہ کی وادی ہمارے نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ حق تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے محبوب عمر کے اسلام پر آپ کو خوشی ہو رہی ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ تو روح الامین حضرت جبرائیل نے عرض کیا اللہ کے محبوب میں آپ کو یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ استبشر اہل السماء باسلام عمر، آج تو آسمان کے فرشتے بھی عمر کے مسلمان ہونے پر خوشی اور مسرت سے سرشار ہیں۔ عزیزان گرامی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 39 صحابہ کے بعد وہ پہلے صحابی تھے کہ جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان بیت اللہ میں جا کر کیا۔ یہ وہ پہلے صحابی تھے جن کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے اعلانیہ حرم مکہ میں باجماعت نماز کی ادائیگی شروع کر دی تھی۔